پاکستان نیشنل اسمبلی سے اس وقت کی اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ کو پاکستان نیشنل اسمبلی میں ڈسکس کیا گیا، جس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے بہانے ڈیموگرافی چینج کرنے کا معاملہ پاکستانی اسمبلی نے سامنے رکھا۔ ادھر آپ کو یاد ہوگا کہ او آئی سی کا اجلاس بھی ہوا تھا اور او آئی سی نے بھی ڈیلیمیٹیشن کو کس طریقے سے کہا تھا کہ یہاں پر ڈیموگرافک چینج کی جا رہی ہے، اور اس کے فوراً بعد وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر بریفنگ کرتے ہوئے او آئی سی کے اس سٹیٹمنٹ کو مسترد کیا تھا۔ وہیں پر اس وقت کی اہم ترین بڑی خبر ہے جہاں پاکستان نیشنل اسمبلی میں ڈیلیمیٹیشن کے پورے پروسیس کو ڈیبیٹ میں لایا گیا تھا، اس پر بھارت سرکار نے زبردست ٹپنی کی ہے اور بھارت سرکار کی طرف سے یہ مسترد کر دیا گیا ہے جو ریزولوشن، جو قرارداد پاکستان نیشنل اسمبلی کے اندر پاس کی گئی تھی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جموں کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور یہاں پر کسی کو بھی مداخلت کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی او آئی سی کے بعد پاکستان کی قرارداد، یعنی 24 گھنٹوں کے دوران دوسری مرتبہ پاکستان کی کوشش او آئی سی کے ذریعے سے اور دوسری پاکستان قومی اسمبلی کے اندر جہاں پر قرارداد لائی گئی تھی جس میں ڈیلیمیٹیشن حد بندی کا معاملہ تھا اور بھارت سرکار کی طرف سے سخت مخالفت بھی کی گئی ہے۔ بڑی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان نیشنل اسمبلی کے اندر ایک کے بعد ایک ڈیبیٹ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس بار معاملہ جموں کشمیر کا بھی تھا اور شہباز شریف جہاں ایک طرف سے پاکستان بھارت کے ساتھ رشتوں کو بہتر بنانے کی وکالت گزشتہ دنوں کر چکے تھے، وہیں پر مانا جا رہا کہ اس ریزولوشن کے آنے کے بعد، اس قرارداد کو لانے کے بعد بھارت پاکستان کے رشتے مزید تلخیوں کے اندر چلے جا سکتے ہیں، کیونکہ بھارت سرکار کی طرف سے موقف انتہائی سخت استعمال کیا گیا ہے۔ ہلال ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ ہلال، کیا کچھ مزید خبر ہے؟ پہلے خبر یہ تھی کہ او آئی سی کا اجلاس ہوا اور او آئی سی کے اجلاس میں بھی پاکستان نے جہاں حد بندی کا معاملہ رکھا تھا تو وہاں پر رپورٹ سامنے آئی اور اس بیان کا آؤٹ رائٹلی مسترد کر دیا وزارت خارجہ نے، اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان قومی اسمبلی میں بھی حد بندی کی رپورٹ جموں کشمیر کے معاملے پر بحث۔ بالکل گوہر، کیونکہ جب بھی جموں کشمیر کے ویزاویز کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس جموں والے کشمیر کے اندر، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سرحد پار کی جانب سے اس پر ریئیکشن آنا متوقع ہوتا ہے۔ چاہے ابروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا، اس پر بھی ہم نے دیکھا، اور ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جانب سے جو حتمی رپورٹ دی گئی تو اس پر پہلے پاکستان کے جو خارجہ وزیر ہے بلاول زرداری بھٹو، ان کی جانب سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھی خط جو ہے وہ ارسال کیا گیا، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ یہاں اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ ایک ڈیموگرافک چینج کو عملاً دکھانے کے لیے یا اس کو عملانے کے لیے یہ ایک قدم ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان نے اسے ایک احتجاج کے طور پر اقوام متحدہ میں بھی وہ درخواست جو ہے دائر کی ہے ایک چٹھی کی صورت میں، لیکن اس کے فوراً بعد ہی ہم نے دیکھا کہ 12 تاریخ کو باضابطہ طور پر پاکستان کی نیشنل اسمبلی جو بلائی گئی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے ایک ریزولوشن، ایک قرارداد پاس کی گئی ہے جو متفقہ طور پر پاس کی گئی ہے، اور اس میں بھی اس منہ کے خلاف جو ہے اس وقت جو قرارداد پاس کی گئی ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں اسے بھارت سرکار کی جانب سے ایک بار پھر مسترد کیا گیا، اور یہ کہا گیا جیسے اس سے پہلے بھی کہا جاتا کہ جموں کشمیر کے اندر جو کوئی بھی ڈیسیجن لیا جاتا ہے وہ بھارت کا ایک اندرونی مسئلہ ہے اور اس پر وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں، اور اس پر پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو انہیں اس پر انٹروین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حالیہ دنوں ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ نہیں بلکہ جو او آئی سی ہے، جو اسلامک ممالک کی جو تنظیم ہے، ان کی جانب سے بھی اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو لے کر بھی جو بات کی گئی تھی تو اس پر بھی بھارت کی جانب سے سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے اور اندرونی مسئلہ ہے ہندوستان کا، اور ہندوستان کے اندرونی مسائل میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیانات بھارت سرکار کی جانب سے، خارجہ وزارت کی جانب سے دیے جاتے تھے جب جموں کشمیر کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لیا جاتا تھا، اور آج ایک بار پھر اس موقف میں کافی سختی جو ہے وہ ایک بار پھر برتی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہلال ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے۔ بھارت سرکار کی طرف سے موقف جو ہے وہ سخت کر دیا۔ بتاتے ہیں